بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کلیش. میں عمران خان ہوں. یہ اسپیشل انٹرویو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. کچھ ہم آج کے پروگرام میں پرائم منسٹر صاحب سے پوچھیں گے پاکستان کے انٹرنل حالات کے بارے میں, سیاسی حالات کے بارے میں, اور پھر پروگرام کا ایک حصہ ہم رکھیں گے بین الاقوامی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر. سب سے پہلے خان صاحب, میرا کیونکہ آپ سے یہ پہلا انٹرویو ہے پرائم منسٹر آپ کے بننے کے بعد, عمران خان اپنے آپ سے کتنے مطمئن ہیں ان 2.25 سالوں میں؟ دیکھیں عمران, میں اس کا آپ کو 2 حصوں میں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو کیا میں مطمئن ہوں جتنی میں نے کوشش کی؟ کیا اس سے زیادہ میں کوشش کر سکتا تھا؟ میں بالکل مطمئن ہوں. یعنی میں نے کبھی کسی چیز زندگی میں اتنی محنت نہیں کی جتنی جب سے میں پرائم منسٹر بنا ہوں. ایک چھٹی نہیں لی ابھی تک, ایک دن کی چھٹی نہیں. یعنی کہیں کو بیمار ہو جاتا ہے, فلو ہو جاتا ہے, ایک دن کی چھٹی نہیں لی. اور جتنی میرے میں ہمت تھی میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ میں نے کام کیا. اب دوسرا پہلو اس کا آ جائیں کہ کیا میں مطمئن ہوں کہ ہم نے جس طرح یہ 2 سال میں ملک چلایا, کیا میں مطمئن ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہائنڈ سائٹ, یعنی میں اگر مجھے پھر سے کرنا پڑتا تو 2-3 چیزیں میں مختلف کرتا. مثلا IMF کے پاس سیدھا ہی چلا جاتا. وہ ڈیلے کرنے سے ہمیں نقصان ہوا, کیونکہ دیکھیں اکانومی کے لیے جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انسرٹنٹی. جب آپ ایک انپریڈکٹیبل, یعنی اکانومی میں یہ مارکیٹ کو یہ ہو کہ پتہ نہ ہو کہ اب کیا ہونا ہے, وہ مارکیٹ کے لیے بڑا برا ہوتا ہے, کیونکہ سب کچھ رک جاتا ہے, انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. تو میں اگر پیچھے دیکھتا ہوں تو وہ جو دور تھا جب کہ IMF میں جانا ہے نہیں جانا, اس سے میں بڑا نقصان ہوا, اور وہ ہمارا شروع کا دور تھا. دوسری چیزیں, اگر مجھے شروع میں پوری طرح اندازہ ہو جاتا کہ کتنا بڑا پاور کا کرائسس ہے, یعنی جو بجلی کا کرائسس کتنا بڑا چھوڑ کے گئے ہیں, مجھے شاید اگر اندازہ ہو جاتا تو میں وہ جو اب قدم اٹھا رہا ہوں وہ میں پہلے اٹھا لیتا, اس سے بھی فائدہ ہو جاتا. اور باقی بیسکلی چیزیں کیا میں کچھ کر اس لیے نہیں سکتا تھا کیونکہ ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے, اور آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ PIA کا کیا حالات ہیں, سٹیل مل کا کیا سچویشن جو بند پڑی ہے اس کے اوپر کیا, اور ان کے اوپر کرنا کیا. یعنی آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی پوری. اور وہ بیوروکریسی نے کوآپریٹ نہیں کیا. بیوروکریسی نے کوآپریٹ نہیں کیا آپ کے. دیکھیں شروع میں, اور میں پھر تیسری چیز اب آپ کو کہہ دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان سے ہوا کیا, 1960s میں جو پاکستان کی بیوروکریسی تھی وہ سارے ایشیا میں سب سے اچھی تھی. سب سے مشکل امتحان تھا سول سروس ایگزام, جو سارا پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ سول سروس ایگزام لیتا تھا, اور ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے بیچ میں ہوتا تھا. تو وہ جو کوالٹی کی بیوروکریسی تھی وہ ہمیں تو ابھی بھی یاد ہے, اور وہ پرانے بیوروکریٹس بھی ہمیں پتہ ہے. اور وہ تب انٹرفیرنس بھی نہیں تھی 60s میں. جو سارا پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہوئی 60s میں وہ بیوروکریسی نے کی تھی. ہمارے پاس تو, اور تب پولیٹیکل گورنمنٹ بھی نہیں تھی. یعنی بڑے بڑے پاکستان کے پروجیکٹس, ڈیم بنی, اور پاکستان میں بہت اچھی چیز ہو. یعنی ہمیں پاکستان کی عزت دنیا میں دیکھیں آپ. پریزیڈنٹ ایوب جاتا ہے جب امریکہ, تو ان کا پریزیڈنٹ ایئرپورٹ پہ لینے آتا ہے. جو جس طرح دنیا میں جو ہمارا ایک مقام تھا. اور آپ PIA دیکھ لیں, یعنی ایئر لائن دیکھیں, انٹرنیشنل کوالٹی کی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر تھا وہ بہت ہائی کوالٹی کا تھا. آہستہ آہستہ ہو کیا گیا, آہستہ آہستہ یہ بیوروکریسی کے اندر پولیٹیسائزیشن آنی شروع ہوئی, 70s میں شروع ہوئی. اور پھر یہ جو 2 جماعتوں نے اس ملک کی تباہی کی ہے, دیکھیں انہوں نے کیا کیا, جب پیسہ بنایا نا ان کے لیڈرز نے, تو پیسہ بنتا ہی تب ہے جب آپ ایک اداروں کو کمزور کریں, کیونکہ جو اداروں نے چیک کرنا ہے آپ کی چوری کو, آپ جب تک اس کو کمزور نہیں کرتے, مثلا سارے احتساب کے ادارے, جوڈیشری, FBR, SCCP, ان کو انہوں نے کمزور کیا پیسہ بنا تاکہ یہ پکڑے نہ جائیں. تو جب انہوں نے نہیں پکڑے جانا تو باقیوں نے بھی نہیں پکڑے جانا تھا. تو ہمیں جو اگلا پرابلم آیا, ہمارے جو بیوروکریسی کی جو کوالٹی ہے وہ بہت نیچے چلی گئی ہے. اس کے اندر بہت پولیٹیسائزیشن کی وجہ سے انہوں نے اپنے فیورٹس لے کے آئے, میرٹ ختم کر دی. اس سے
جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے وہ کمزور ہو گیا. خان صاحب, وزیر اعظم بننے سے پہلے اور اس سیٹ پر بیٹھنے کے بعد آپ نے اپنے اندر کیا فرق محسوس کیا؟ یہ ایک دو چیزیں میں آپ کی ذات سے متعلق پوچھ رہا ہوں کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. آپ نے اپنے اندر کیا فرق, کوئی کمپرومائز کرنا آ گیا آپ کو, کوئی لچک پیدا ہو گئی آپ کے اندر؟ چینج تو یہ ہے کہ میں نے کبھی ایسی زندگی نہیں گزاری, کبھی اتنی دیر ایک کرسی پہ نہیں بیٹھ کے کام کیا, یعنی 8-8 9 گھنٹے بیٹھنا, یہ میں نے کبھی نہیں کیا. تو چینج تو اپنے آپ کو دیکھیں, میں آپ کو پھر مثال دیتا ہوں. کرکٹر تھا, میری اور زندگی تھی, میں بالکل اور طرح زندگی گزارتا تھا. میں نے ہاسپٹل کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑا. میں تو ملتا ہی کسی سے نہیں تھا جب کرکٹر تھا, میں تو ایک بڑا 4-5 لوگوں میں محدود تھا, شاید تھا, پبلک میں نہیں جاتا تھا. ہاسپٹل کے لیے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑا. پالیٹکس میں پھر مزید چینج کرنا پڑا. جب پرائم منسٹر بنا پھر اپنے آپ کو چینج کرنا پڑا, کیونکہ آپ اپنی مقصد کے مطابق اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں. تو لہٰذا چینج تو مجھے اپنے آپ کو بہت کرنا پڑا. لیکن میں یہ کہوں کہ میں نے میری صرف زندگی یہ ہے, آفس آتا ہوں, گھر جاتا ہوں, گھر جا کے کام کرتا ہوں, اور پھر اگلے دن آفس, یعنی یہ زندگی ہے. اب کوئی میں باہر نہیں جاتا شام کو. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کرنی پڑتی ہے, خرچہ ہوتا ہے, خرچہ نہیں کرتا ملک کا. کوئی پرائیویٹ وزٹ پہ کہیں نہیں گیا, کوئی باہر دورے نہیں کیے. میرے بچے لنڈن میں ہیں, جب سے میں اقتدار میں لنڈن نہیں گیا. صرف اور صرف کام کے اوپر زور دیا میں نے, آفس اور گھر. آپ احتساب کا نام لے کر آئے تھے اقتدار میں, جو سب سے زیادہ آپ کا نعرہ فیسینیٹ کر رہا تھا. میڈیا میں بھی لوگوں کو, ہم جیسے لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کا لوٹ کا مار کا پیسہ واپس آئے گا. احتساب جو ہے وہ پاکستان میں ایک مذاق بنتا جا رہا ہے. جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ کلین چٹ لے کے باہر آتے ہیں, باہر آ کے پھر نعرہ لگاتے ہیں. احتساب کرنے والے ادارے اور احتساب کا نعرہ, یہ سارا کچھ کنٹروورشل ہو رہا ہے آپ کی موجودگی میں. یا تو اب تاثر یہ بن رہا ہے کہ یہ کرپشن ہوئی نہیں, یا یہ تاثر بن رہا ہے کہ یہ نظام بے بس ہو گیا. عمران, پہلے تو تھوڑا سا اس کے اوپر کلیئر ہو جانا. یہاں سسٹم یہ بن چکا ہے پچھلے 30 سالوں میں, اقتدار میں ہو پیسہ بناؤ. جیسے اقتدار سے واپس جاؤ, اگر آپ کا احتساب شروع ہو تو آپ کو جی انتقامی کارروائی شروع ہو گئی. ایگزیکٹلی. آپ پورا شور مچا دیں اور پھر انتظار کریں باری پھر آئے, پھر پیسہ بناؤ. جو دوسرے باہر جاتے ہیں ان کا احتساب کریں, وہ کہتے ہیں کہ انتقامی کارروائی شروع ہو گئی. اور ہوا کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پوری پولیٹیکل کلاس, اس کے اندر زیادہ تر لوگ اس لیے نہیں آتے کہ انہوں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے یا انہوں نے کوئی قانون سازی کرنی ہے, اس لیے آتے ہیں کہ یہ سب سے آسان طریقہ پیسہ بنانے کا ہے. اگر آپ ان کے جو بڑے بڑے نام ہیں, آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ 30 سال پہلے کیا تھے اور یہ آج کیا ہے. آپ ان کے اثاثے دیکھ لیں, اصل اثاثے ایک تو چھپائے ہوئے ہیں انہوں نے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ اتنا زیادہ پیسہ کسی اور بزنس میں بن سکتا ہے. کوئی محنت کر کے آدمی اس طرح کا پیسہ بنا سکتا ہے. کمپٹیشن ختم ہو جاتا نا. نہیں, پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک پالیٹکس کو بنا دیا ایک طریقہ پیسہ بنانے کا, اور پھر آپ پیسہ بناتے ہیں تو آپ کو پکڑے بھی کوئی نہ. ایک تو ادارے کمزور کر دیے سارے جنہوں نے پکڑنا ہے, ان کو خود ہی کمزور کیا گیا. ایک ادارے کمزور ہو گئے. دوسرا, آپ تھوڑے سے لوگوں کو جمع کر کے کہے جی آپ بھی اتنے کرپٹ ہیں, آپ کو تو ان کو آپ کہیں کرپٹ ہے, اور دوسرا کہیں انتقامی کارروائی. دیکھو یہاں سے دیکھیں, پہلے ان کے جو دونوں پارٹیز آئیں, ان کے 11 سال دیکھ لیں. دونوں پارٹیز دونوں دفعہ کرپشن میں, دو دفعہ کرپشن میں نکالی گئی. زرداری کو نواز شریف نے جیل میں ڈالا. نواز شریف کے خلاف جو کرپشن کیسز ہیں وہ پیپلز پارٹی نے بنائے. پھر ان کو مشرف نے دونوں کو NRO دے دیا, یہ پھر پاور میں آ گئے. اب ہم جب آئے ہیں سارے ان کے کیسز اپنے کے بنے ہوئے ہیں, پرانے بنے ہوئے ہیں, ہم نے کیسز نہیں بنائے. اور کیسز چھوڑیں, BBC کے اوپر آصف زرداری اور نواز شریف کے اوپر ڈاکیومنٹریز ہیں ان کی کرپشن کے اوپر. ان کے اوپر باہر کتابیں, ایک کتاب ہے ایک کیپٹلزم ایکلیز ہیل, ریمنڈ بیکر کی, پورا چیپٹر ہے ان دونوں کی کرپشن پہ, جو ان کے پہلے دو دور تھے. ان کے اوپر مضمون لکھے ہوئے ہیں ان کی کرپشن پہ. جتنے بھی کیسز ہیں جو اب ہماری گورنمنٹ آئی ہے, سارے پرانے بنے ہوئے ہیں ان کے دور کے. نواز شریف کے دونوں بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں کہ ہم جی پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اربوں روپے کی پراپرٹیز ہے باہر, وہ ہم نے نہیں بنائے.
اسحاق ڈار اور اس کے بیٹے باہر بھاگے ہوئے ہیں ہمارے سے پہلے کے. شہباز شریف کا جو سن ان لا ہے، جو اس کی بیٹی کا خامد، وہ باہر بھاگا ہوا ہے ہمارے سے پہلے. ہمارے دور میں صرف اور عابد شیر علی باہر بھاگا ہوا ہے. ہمارے دور میں صرف سلمان شہباز باہر بھاگے جب یہ ٹی ٹی کے کیس آئے. اور نواز شریف اور نواز شریف جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، بیمار ہو کے وہ باہر گیا. یعنی ہم نے اس کو باہر نہیں بھیجا، عدالتوں نے بھی پھر ہمیں کہا کہ ذمہ داری ہماری ہے، تو اس کے اوپر وہ باہر گیا. تو سارا کچھ ہمارے اوپر کیا ہے. اب آ جائیں ہمارا احتساب. ہم نے سوائے شہباز شریف کے ٹی ٹی کیس کے ہمارے دور میں کچھ نہیں بنا. نظام ناکام ہو گیا سر. سو اب نظام پہ آ جائیں. پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ سارے جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، جو کہ ہماری طرح کے ملک ہیں جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، جن کے ادارے کمزور ہیں، ادھر ہر جگہ وائٹ کالر کرائم، یہ جو بڑے پیسے چوری کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بڑی مشکل ہوتی ہے پکڑنا. کیوں؟ ان کے پاس مہنگے مہنگے وکیل ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو گورنمنٹ کا وکیل ہوتا ہے وہ لاکھوں میں ہوتا ہے، یہ کروڑوں میں اپنے وکیلوں کو دیتے ہیں. پہلے تو بہترین وکیل، پھر ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے کھلا دیتے ہیں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو. نیب کے اندر لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے عدالتوں کا، اب یہ جو ارشد ملک کا کیس ہوئے جج کا، وہ ذرا کھول کے تو دیکھیں. اب نواز شریف اسی آدمی کو بلا رہا ہے جج کو، اس کو اس کا بیٹا مل رہا ہے وہاں، پیسے آفر کر رہا ہے. تو اس لیے آپ جب کنوکشن کی بات کرتے ہیں وہ مشکل ہوتا ہے. ہمارا ملک کے تو حالات برے ہیں. آپ ذرا ملیشیا دیکھ لیں. ملیشیا کے اندر مہاتر محمد ایک زبردست اکانومی چھوڑ کے گئے. وہاں بھی ایک نواز شریف کا آدمی آ گیا، ٹائپ آدمی آ گیا، وہ جو نجیب تھا، اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے نیٹ فلکس کے اوپر. اس نے بھی چوری شروع کر دی. وہی ملیشیا جو سب سے تیزی سے اوپر ایک مقروض ہو گیا، وہ امیر ہو گیا، اس نے اربوں روپیہ منی لانڈرنگ کی، ملک غریب ہو گیا. اس کو 2.5 سال لگے ان کو کنوکٹ کرنے میں. اب وہ جیل میں گیا نجیب. تو وہاں ملیشیا کا جو ہمارے سے بہتر سسٹم ہے، ان کو بھی 2.5 سال لگے. سر نظام کے اندر پھر تبدیلیاں آپ نہیں لا پا رہے، پیسے ریکور نہیں ہو رہے، بندے باہر چھوٹ رہے ہیں، احتساب کا مذاق اڑ رہا ہے، تو آپ اپنی رسپانسبلٹی کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وہ لوگ جیلوں میں گئے ہیں جو کبھی لوگ سوچ نہیں سکتے تھے. نمبر 1. نمبر 2، جو سارا اب ہمارے پر پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ یہ، کیسز تو پرانے بنے ہوئے ہیں، یہ سارے مل کے، یہ جتنے جیب کترے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے اگر ہمیں این آر او نہ دو. این آر او اوپر سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی کون مانگ رہے ہیں این آر او. جب یہ فیٹف کا بل آیا، اب فیٹف پاکستان کا معاملہ ہے، پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے فیٹف میں، ملک کے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی، ملک کا دیوالیہ نکل جائے گا کہ جو اکنامک ریکوری ہے ایک بند نیچے. تو آج جو لوگ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کہ اگر روپیہ گرا اور تو مہنگائی کتنی آئے گی. تو ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہم فیٹف کی لیجسلیشن، فیٹف ان کی وجہ سے گرے لسٹ میں گئے ہیں، ہم نے نہیں لے کے گئے. اس سے نکلنے کے لیے ہم نے لیجسلیشن پاس کرنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لیجسلیشن تب پاس کریں گے جب ہمیں این آر او دو. این آر او کیسے؟ کہ نیب کو ختم کر دو. نیب کی 38 میں سے 34 شکوں کے اندر چینجز لے کے آؤ تاکہ نیب ختم ہو جائے، تاکہ یہ بچ جائے. تو سارا جو گیم چل رہی ہے اس وقت، یہ اداروں کو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم زور لگا کے ان کو بچا لیں. میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے میری گورنمنٹ بھی چلی جائے، ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے جب تک آپ پیسے واپس نہیں کرتے. ریکوریز تب ہوں گی جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جتنے مرضی پبلک میں نکلیں، جلسے کریں، جلوس کریں، ہم نے ان کو جب تک یہ پیسے واپس نہیں کریں گے، ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. تو یہ اب سٹرگل ہے. یہ نظام ریکوری کر لے گا. سو اب عمران، اب یہ اگلی آپ بات کریں. دیکھیں، اب یہ ہے ہمارے معاشرے کے اوپر. دیکھیں، عدالتیں تو میرے نیچے نہیں ہیں، نیب میرے نیچے نہیں ہے، لیکن جو میرے نیچے اب ادارے ہیں، ہم جو اب تک اپنی انویسٹیگیشن ایف آئی اے کی کر رہے ہیں، اینٹی کرپشن کر رہے ہیں، یہ کیوں یہ آپ زیادہ زور لگا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو گراؤ، گورنمنٹ کو گراؤ؟ کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہمیں، جو میرے نیچے ادارے ہیں، ہمیں اب ان کے اوپر ایسی ایسی چیزیں مل رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جس طرح ٹائم جائے گا، ہم نے ان کے اوپر وہ چیزیں نکال دینی ہیں کہ یہ ان کے بڑے، میں ان کی شکلیں جو دیکھتا ہوں، جتنا شور مچا رہے ہیں، ان سب کو خطرہ ہے کہ یہ جیلوں میں جائیں گے. تو
اب یہ ہے اس ایک ایسا ملک اس نیچ میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ اب کوشش کر رہے ہیں ہمیں بلیک میل کرنے کی اور پریشر ڈالنے کی اور جلسے سے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں. ہم اور میں واضح آپ کو کر دوں کہ جو مرضی ہو جائے جب تک یہ پیسے واپس نہیں کریں گے اب ہم نہیں چھوڑیں گے نا. اور جو چیزیں مل رہی ہیں عمران, میں ایک اور آپ کو کہہ دوں, جو اب ہمیں چیزیں مل رہی ہیں یہ عوام کو میں ابھی بتا رہا ہوں, آپ آنے والے دنوں میں دیکھنا کیا کیا چیزیں. یہ صرف اوپر یہ چوری نہیں کر رہے تھے, ان کے نیچے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کئی ان میں سے ان کے پولیٹیکل لوگ تھے, کئی لوگوں کو قبضہ گروپس کو پناہ دے رہے تھے جو ان کو فائنانس کر رہے تھے, ان کو پاس اب ہم پہنچ رہے ہیں. ہمارے پاس اب ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں, اربوں روپے کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں انہوں نے, غیر قانونی طور کے اوپر انہوں نے عمارتیں بنائی ہوئی ہیں سرکاری زمینوں کے اوپر. جو یہ پیسہ بنا رہے ہیں یہ جنگ نظریے کی نہیں ہو رہی, یہ اس چوری کیے ہوئے پیسے کو بچانے کی جنگ ہے. ٹھیک. خان صاحب, اب ایسٹ ریکوری یونٹ جب آپ نے بنایا تو ہمیں لگا کہ اب پاکستان کو پیسہ واپس ریکور ہوگا, اور ایون جہاں تک امید تھی کہ بہت سارا پیسہ ریکور ہوگا, لیکن وہ ڈیٹا آیا نہیں آج تک کہ پیسے کی ریکوری ویسے ہوئی نہیں. ایک ملک ریاض نامی آدمی جو ہے وہ یو کے نیشنل کرائم ایجنسی نے $250 ملین ریکور کر کے پاکستان کو دیے, وہ بھی جو سپریم کورٹ نے اس کو یہاں کراچی کے اندر کرپشن پہ 400 ارب کا جرمانہ کیا تھا اس میں ایڈجسٹ کر دیا. سر, اگر اس طرح کے ٹائیکونز کو اور اس طرح کے بڑے بڑے بزنس مین کو کرپشن کرنے کے بعد اس طرح کے فائدے ملیں گے تو پولیٹیکل لوگوں کو بھی لگے گا کہ ہمیں بھی فائدہ ملنا چاہیے. نہیں, پہلے تو ملک ریاض کا جو کیس ہے وہ تو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے, اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ان کے اوپر انہوں نے جو اب کہتے ہیں فائن لگا دیا ہے 450 ارب کا. یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں, اور یہ سپریم کورٹ جتنی بڑی کرپشن اتنا بڑا فائن. اچھا, تو کم از کم ملک ریاض پیسے تو واپس کر رہا ہے. میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں, ہماری ان کی کوئی دشمنی تو نہیں ہے. یہ ابھی تک پیسے کیوں نہیں, یہ کیوں نہیں آ رہے پلی باگن کے اوپر؟ اب ان کے جو پیسے, سیاست ختم ہو جائے گی سر, سیاست ختم ہو جائے گی. سیاست ان کی سیاست کا مقصد پیسہ بچانا ہے. دیکھیں یہ نقصان کیا کر رہے پاکستان میں, اور پاکستان اکیلا ملک نہیں ہے. آپ ہر ڈیولپنگ ملک, افریقہ کے اندر ملک دیکھ لیں, ان کی تباہی یہ نہیں کہ وہاں وسائل کی کمی ہے, وہاں سارے اس طرح کے لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ کا پرائم منسٹر اور وزیر چوری کرتے ہیں نا, وہ سارا ملک تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں, تو یہ سارا سسٹم تباہ کر دیتے ہیں. اب پہلے یہ کرتے ہیں چوری کر کے, پھر اگلا ان کی ہوتی ہے وہ چوری کو بچانے کے لیے. میں ایک چاہوں گا, ایک کلپ ہے میرا جو میں نے پہلے دن جب میں اپنا حلف لیا, حلف لینے کے بعد میں نے ایک قوم سے خطاب کیا, وہ ضرور تھوڑا سا کلپ چلائے. میں نے 2 چیزیں خاص طور پہ کہی. میں نے کہا جب ہم ان کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے یہ سب مل کے کہیں گے جی جمہوریت خطرے میں ہے, سب مل کے شور مچائیں گے. وہ چلے میں پروڈیوسر صاحب کو کہتا ہوں اس کو چلا دیں جی, اور دوسرے اس کلپ کو بیچ میں چلا دیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سب ان کے جو انٹرسٹ ایک ہیں, انہوں نے ایک ہو جانا ہے. زرداری اور نواز شریف نے اکٹھے ہو جانا ہے کیونکہ ان کے انٹرسٹ ایک ہیں. جو ہم قانون لانا چاہتے ہیں نا, یہ دونوں نہیں وہ برداشت کریں. اور دوسری چیز بھی میں نے اس میں کہی, میں نے اس میں یہ کہا کہ ان کے جو مفادات ہیں اور جو پاکستان کا جو فائدہ ہے یہ بالکل تضاد میں ہے, یہ اپوزٹ ہے. اور وہی ہوا جو میر یاز صادق جو ایک نیا میر جعفر کے بعد نکلا ہے, اس کی زبان سن لیں. جو نواز شریف نے جس طرح آرمی چیف کو اور ISI چیف کو ہٹ کیا, کیا پاکستان کے آرمی چیف اور ISI چیف کو آپ ہٹ کر رہے ہیں اور فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف بغاوت کرو. تو کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ غداری ہے؟ غداری یعنی نہیں, ہمارے پرائم منسٹر کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو اپنے سے کہیں سے حیران ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے یہاں ہم غدار کسی, اس سے بڑی غداری آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اور ISI چیف کے فوج کو کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 گندے ہیں باقی سے فوج ٹھیک ہے, آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ فوج ریپلے. اب کیا فوج کوئی ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی ہے جو نو کانفیڈنس موشن کرے گی؟ فوج کو آپ کہہ رہے ہیں کو کریں ان کے اگینسٹ, آپ فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرو. اس سے بڑی غداری کیا ہے؟ تو سر ایک مقدمہ ہوا, اس کے ساتھ تو آپ کی پارٹی کھڑی نہیں ہوئی سر, سوائے شبلی فراز کے کوئی بندہ, یا یہ آپ کے ایک شہباز گل صاحب ہیں, 1-2 اور لوگ ہیں, باقی سارے اس مقدمے سے بھاگ گئے تھے آپ کے لوگ. کون سا مقدمہ؟ جو نواز شریف کے اوپر ایک مقدمہ ہوا, اس کو بعد میں تو سب بھاگ گئے, کسی نے اس کو سپورٹ ہی نہیں کیا. میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں صرف سیدھی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا کیا یہ انٹرسٹ ہے
کہ ایک آدمی چوری کر کے پیسہ باہر بیٹھا اور چوری کے گھروں میں لگژری فلیٹس میں میفر میں بیٹھا ہو باہر, اور وہاں جا کے پاکستان کو کہہ رہا ہو کہ آرمی کو کہہ رہا ہو کہ بغاوت کرو, اور پھر جوڈیشری کے اندر پھوٹ ڈالے. ایک جج کا نام لے رہا ہے اور کہہ رہے وہ بڑا اچھا جج ہے, اور وہ جو سٹنگ چیف جسٹس جس نے ججمنٹ دی تھی اس کے اگینسٹ پینما میں, اس کو کہہ رہا ہے کہ غلط دی تھی, اور پھر وہ اپنی پارٹی کے ورکرز کو کہہ رہا ہے کہ جی کھڑے ہو جاؤ, گورنمنٹ گرا دو, اور خود جا کے گیدڑوں کی طرح باہر بیٹھ گیا. کبھی سنا ہے ایسا لیڈر کہ خود دم دبا کے باہر بیٹھا ہوا ہے, بیٹے بھی باہر رکھے ہوئے ہیں, بیٹی کو یہاں رکھا ہوا ہے کیونکہ پتہ ہے کہ ہم خواتین کے اگینسٹ ایکشن نہیں لیتے, ہم احترام کرتے ہیں, اس کو یہاں بٹھایا ہوا ہے اور وہ اٹیک کر رہے ہیں فوج کے اوپر. کراچی ساحلوں کا شہر, روشنیوں کا شہر, یہ شہر ہے گھر امیدوں کا. امیدیں وہ جو ہمیں اپنے خوابوں کے گھر کو پانے کی ہمت دیتی ہیں. ایک ایسا گھر جو لگژری, سیکیورٹی اور بیوٹی کا دوسرا نام, جس کی کھڑکی سے نظر آتے آل ایئر راؤنڈ بلو واٹرز. آپ کے خوابوں کا بیچ سائڈ گھر اسی شہر میں آپ کی حقیقت بن سکتا ہے. اور جب اس خواب کو بنتے ہیں ملک کے دو بڑے نام, تو تعبیر بنتی ہے ARY لگونا DHA سٹی, ایک اربن ریولوشن جو بلو واٹرز اور وائٹ سینڈ کو لا رہا ہے آپ کے دروازے پر. کرسٹلائن لیونگ, جہاں ڈس انفیکشن پلسز اور الٹراسونک فلٹریشن سسٹم کی بدولت پانی کی صفائی اور دلکشی کو برقرار رکھا جاتا ہے. اسمارٹ ٹیکنالوجی سے سیکیورٹی اور بجلی کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق بنا ہوا ایک مین میڈ لگون بعد کرسٹل لگون جو 60 ممالک میں کامیابی کی مثال بنا ہے, آ رہا ہے آپ کے شہر میں. جی ہاں, یہ ہے کراچی. ڈینڈرف واپس آ گیا تو شیمپو بدلنا چھوڑو. ہیڈ اینڈ شولڈرز کا باقاعدہ استعمال کریں. خشکی کے جرمز پر اثر 100% تک خشکی مٹائے اور لوٹنے سے روکے. کندھے سے بوجھ ہٹا دے. ہیڈ اینڈ شولڈرز. اپنی لائف ہے not so easy. جب ٹائم اور لک تم پر کرے give up, just perk up. Try the new Perk Double in just ₹20. Extra chocolatey. Double the fun, double the perk. Just perk up. یار ان بچپن کی باتوں میں بیلنس ختم ہو جانا ہے میرا. لیکن بچپن کی باتیں تو ختم ہی نہیں ہونی بھائی, ہے نا. بیلنس سے بڑھ کر ہے کیا. اگر آپ نے 30 دن یا زائد سے اپنا جیز کیش استعمال نہیں کیا, آج ہی کسی بھی نیٹ ورک پر جیز کیش سے موبائل لوڈ کریں اور پائیں 100% کیش بیک. جیز کیش, ہر نیٹ ورک کے لیے پاکستان نمبر 1 موبائل اکاؤنٹ. دنیا کو بتا دو. Gift University, converting knowledge into practical experience. نیو اسلام آباد ایئرپورٹ سے متصل پاکستان کی پہلی اسمارٹ سٹی ٹاپ سٹی 1 میں اسٹار ٹوئن ٹاورز آفریدیز چوائس. LDA سٹی فیز 1 جناح سیکٹر لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اپنا منصوبہ. 5 مرلہ 10 مرلہ اور 1 کنال کی رہائشی پلاٹ فائلز آسان اقساط پر. بکنگ کے لیے 11133333. brought to you by zameen.com. ہر پتہ ہمیں پتہ ہے. You need to go.
You need to go digital, so pakdo taiyari. Ab din ho ya raat rahe banking service jari. Oh jari. Askari Digital Banking, convenience at your fingertips. Zong Super Weekly प्रीमियम ऑफर से एंजॉय करें 30 GB डेटा और 100 मिनट्स किसी भी नेटवर्क पर सिर्फ 330 रुपए के लोड में. अभी *225# मिलाएं. एक नई ऑफर, एक नया खास. Zong 4G. खान साहब एक गुजारिश, हमारे प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि नवाज शरीफ गद्दारी कर रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर ये सिर्फ इसलिए समझते हैं कि उनके बयानात से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, या आपके पास कोई और इनसाइडर है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है जिसकी बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि, क्योंकि देखें आपके पास एजेंसीज की रिपोर्ट भी आती है, आपके पास हर तरह की सहूलत है जो हमारे पास नहीं है. तो क्या आप किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ किसी एजेंडे पे चल रहे हैं, या सिर्फ आपको अंदाज़ा है? देखें इमरान, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. ये जो आपने कहा ना कि अभी तक अब हमें जो चीज़ें मिली, हमारे दौर में सिर्फ शहबाज शरीफ के ऊपर ये जो टीटी का केस है, हमने जो इसके मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी है, ये सिर्फ हमारे दौर में हुआ है. 2 साल लगे हैं और यही सबसे सॉलिड केस है. क्योंकि सबूत ढूंढने में जो कि अदालत में स्टैंड करेंगे, उसके लिए आपको अगर पता भी है कि ये हो रहा है, लेकिन जब तक वो अदालत के अंदर स्टैंड नहीं करता, आप वो नहीं अदालत में लेके जाते. तो शहबाज शरीफ को 2 साल लगे हैं हमें पूरा फॉलो करते करते. और अब जो बाकी चीज़ें मिल रही हैं इनके लोगों की, वो भी अगर अभी तक आपने एक्ट नहीं किया, इसलिए कि पूरे सबूत ले रहे हैं जो अदालत में जा सकते हैं. और वो अब देखेंगे, इनकी अभी चीखें निकलेंगी कि अब इनके और नीचे जो नीचे लोग बैठे हैं उनके ऊपर हाथ डालेंगे, क्योंकि उनकी चीज़ें मिल गई हैं. अब गद्दारी का केस है. गद्दारी का केस आप प्रूव करना बड़ा मुश्किल है. मुझे जो खबर है, अब हुसैन हक्कानी जैसा आदमी, कौन सा पाकिस्तानी नहीं जानता कि वो बैठ के अमेरिका में क्या इंडियन लॉबी के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है. जो पाकिस्तानी बाहर बैठते हैं, आप सोचो उसके सारी उसकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ है. पाकिस्तानी फ़ौज सब कुछ जुल्म कर रही है, इमरान खान एक पुतला है, ये सारा कर रहा है. किसकी ज़बान कर रहा है? वो हिंदुस्तान भी वही कर रहा है. हिंदुस्तान की कोशिश है क्या? पाकिस्तानी फ़ौज को डिस्क्रेडिट करे. पाकिस्तानी फ़ौज को डिस्क्रेडिट करके क्या होगा? अगर पाकिस्तान की फ़ौज अगर इस वक्त कमज़ोर हो जाती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना चाहता है. उनके थिंक टैंक्स की स्टेटेड पॉलिसी है ये. कभी भी 73 साल में इतनी एंटी पाकिस्तान और एंटी मुसलमान हुकूमत आई नहीं जो ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत है. और इनकी पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो जो हाइब्रिड वॉरफेयर करें, 5th जनरेशन वॉरफेयर, टेररिज्म करें, ये जो दहशतगर्दी है, जो हमारे फौजी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये जो कुलभूषण यादव टाइप जो इनकी गेम्स चल रही हैं, इनकी क्या कोशिश है? पाकिस्तान को कमज़ोर करने की ना. तो ये क्या कर रहा है नवाज शरीफ? ये वही ज़बान इस्तेमाल. क्यों आज हिंदुस्तान में नवाज शरीफ को इतना चर्चा? इमरान खान बॉलीवुड का विलन है, लेकिन नवाज शरीफ कोई बहुत बड़ा डेमोक्रेट आ गया है. जो ज़ियाउल हक की गोद में पला था, वो आज डेमोक्रेट आ गया है. इमरान खान जिसने 23-24 साल जीरो से अपनी पार्टी शुरू करके पब्लिक को मोबिलाइज करके आया, एक 5 सीटों में जीता है. पाकिस्तान की तारीख में कोई जीता ही नहीं है. वो फौज का पपेट है. जो ज़ियाउल हक ने जिसने उसको तैयार किया था, और जनरल जलानी ने, वो डेमोक्रेट. क्योंकि हिंदुस्तान को सूट करता है नवाज शरीफ, इमरान खान नहीं सूट करता. नवाज शरीफ गद्दार है, ये आपकी असेसमेंट है, इंफॉर्मेशन नहीं है. इंफॉर्मेशन है जो कि स्टैंड नहीं कभी करेगी, क्योंकि एजेंसीज की इंफॉर्मेशन अदालत में तो नहीं स्टैंड करती. मसलन क्या मुलाकातें की उन्होंने कुछ? क्या हमें पता है किससे मिलता रहा वहाँ. हमें ये पता है कि वहाँ पूरी इंफॉर्मेशन है कि किन किन से ये मिलता है. हुसैन हक्कानी इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी चलाता है नवाज शरीफ की. वो बैठ के वहाँ से हुसैन हक्कानी का, हमें अगर आपको नहीं पता तो वो भी पता है कि वो जो जरदारी का केस था, जो नवाज शरीफ ने ही उसको जरदारी के खिलाफ अदालत में केस किया. मेमोगेट स्कैंडल के अंदर कौन था? हुसैन हक्कानी था, जो अमेरिका को कह रहा था कि आके पाकिस्तान की फौज से बचाओ असद जरदारी को. सर ये क्या बेबसी नहीं है वज़ीर आज़म की कि उसको पता है कि एक आदमी गद्दारी कर रहा है और उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा नहीं चला सकता? नहीं, देखें फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अदालत के अंदर आप केस तब तक नहीं ले जा सकते जब तक वो सबूत जो अदालत में स्टैंड करते हैं. यू आर वर्किंग ऑन इट?
دیکھیں وہ ایجنسیز کی رپورٹس کے اوپر آپ عدالت میں نہیں جا سکتے. لیکن آپ اس کے لیے ثبوت تو اکٹھے کریں گے نا. آپ کا ارادہ ہے یا نہیں؟ لیکن مجھے یہ بتائیں عمران, کیا ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ جو آدمی پاکستانی فوج کے آرمی چیف نام لے لے کے اور ISI چیف کو ہٹ کر رہا ہے, کیا یہ ہندوستان کی زبان نہیں بول رہا اور ہندوستان ہمارا خیر خواہ ہے؟ کیا ہندوستان, ہمیں کوئی شک ہے کہ ہندوستان ایسا کوئی چاہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کسی طرح, جس طرح کہ پاکستان کی فوج کمزور ہوئی پاکستان کیا؟ ایک منٹ دیکھیں, لوگوں کو کیا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بھی طاقتور مسلمان دنیا میں ایک پوری سازش ہے کہ وہ ملک چلے نا. ایران عراق کی جنگ ہوئی, ہمیں نہیں پتا ہمارے سامنے کس نے کروائی. عراق کو پھر عراق اور ایران ہی تکڑے ملک تھے نا, وہ دونوں کو کمزور کیسے کیا گیا اور ایران کے اوپر پورا کیسے زور لگایا گیا. سیریا کے اندر ایک وہ فورس تھی وہ ختم کی گئی. مصر کو کیسے کنٹرول, یعنی لیبیا کو بھی, لیبیا میں, صومالیہ میں, افغانستان, ہمیں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تو پاکستان کیوں بچا ہوا ہے؟ ایک فوج کی وجہ سے. ہماری ایک اللہ کا کرم ہے کہ ایک طاقتور فوج ہے دنیا میں, نیوکلیر آرمڈ ہے, جو ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے. اگر کوئی اپنی چوری بچانے کے لیے, مجھے بلیک میل کرنے کے لیے, ایک اداروں کو بلیک میل کرنے کے لیے, اپنی صرف کہ ہم اس کی چوری بچا دیں, یہ کیوں چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا باہر جا کے؟ جب یہ شروع میں گیا اور اس کی بیٹی کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ پوری کوشش کر رہے تھے NRO لینے کے لیے, پوری بیک ڈور چینلز میں گھسایا ہوتا کہ کسی طرح ان کو بچا لیا جائے. جب پتہ چلا, جب فیٹف کے لیجسلیشن کے بعد پتہ چلا کہ عمران خان نہیں چھوڑنے لگا, اس کے بعد انہوں نے پہلے تو میرے اوپر اٹیک, تو میرے اوپر آ رہے ہیں ابھی بھی مجھے جی گورنمنٹ کرا دیں, پھر انہوں نے اٹیک کیا پاکستانی فوج کے اوپر اور پاکستان کی عدلیہ کے اوپر. سر کیا یہ سچ ہے کہ نواز شریف صاحب جب بیماری کی وجہ سے پاکستان سے باہر جا رہے تھے, چاہے اس کو بہانہ کہیں آپ نے تو انسانی ہمدردی پہ بھیجا, آپ نے کہا تھا اس وقت آپ پہ غیر ملکی دباؤ بھی تھا کہ ان کو باہر نکالو؟ دیکھیں عمران, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چاہے آپ ملک کا نام نہ لیں, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, غیر ملکی دباؤ اس وزیر اعظم کے پاس آتا ہے جس کا مال باہر پڑا ہو, پیسے باہر پڑے ہوں, جس کی بڑے بڑے اثاثے ہوں, اور وہ اثاثے بتا نہ سکے کدھر سے آئے ہیں. اگر میری بھی لنڈن میں نواز شریف کی طرح اربوں روپے, یہ جو میرے اس کے جو بیٹے ہیں, اربوں روپے کے یہ اثاثوں ان کے ہیں, ان کی جو بزنسز ہیں, بزنس کیا ہے, یہاں سے پیسہ چوری کر کے وہاں ریل اسٹیٹ میں ڈال دیا, یہ بزنس ہے ان کی. اور جو یہ گھروں پہ رہتے ہیں, اور یہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا, یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا. ایک منٹ, اس کے بیٹے کیوں باہر بھاگے؟ بیٹے اس لیے باہر بھاگے کہ انہوں نے, جب وہ کیس ہوا پینما کا, تو ان کو پتا چل گیا کہ انہوں نے بیٹوں کو بلایا کہ بتائیں جی جواب دیں, وہ دونوں باہر بھاگ گئے. اسحاق ڈار کیوں باہر بھاگا ہوا ہے؟ یہ بتا ہی نہیں سکتے پیسے کدھر ہیں. جب آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے ساتھ کدھر سے آئے ہیں, آپ ان کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے. دباؤ آ جاتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان پہ یہ دباؤ نہیں آ سکتا. میرے اوپر کس نے دباؤ ڈالا؟ میرا جینا مرنا پاکستان, کوئی سارے اثاثے میرے پاکستان میں ڈکلیئرڈ ہیں, مجھے کس چیز سے ڈر ہے؟ سر یہ بات مانی ہوئی ہے, تسلیم شدہ, کہ آپ کے اوپر آپ کی ذات کو لے کر وہ دباؤ نہیں ڈال سکتے. لیکن یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے ملک کے بہت سارے معاملات ان کے ساتھ مل کر چلتے ہیں. کوئی آپ کو پیٹرول دیتا ہے, کوئی آپ کو پیسے دیتا ہے, کوئی آپ کو سپورٹ کرتا ہے, کہیں پہ آپ کے لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں ان ملکوں کے اندر, تو ان کے پاس یہ اسٹریٹجی تو ہوتی ہے دباؤ بڑھانے کی آپ کے اوپر یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. میں اس دباؤ کی بات کر رہا ہوں کہ کیا دباؤ, ریکویسٹ, یہ چیزیں تھیں؟ دیکھیں نا, دو ہی دباؤ ہو سکتے ہیں. ایک کہ باہر آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے تو اس کے ذریعے آپ کو کنٹرول کریں, جو یہ سارے کنٹرول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دوسری بلیک میلنگ. اور یہ یاد رکھیں کہ ان کا کلیش فوج کے ساتھ ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا ہے اس لیے کہ فوج کو سب پتا ہوتا ہے. ISI کو ان کی سارے باہر کے اثاثوں کا پتہ چل جاتا ہے. وہ اور بات ہے کہ عدالت کے اندر وہ جب تک آپ کے پاس وہ بلیک اینڈ وائٹ انفارمیشن جو عدالت میں, وہ مشکل ہوتا ہے, لیکن پتہ چل جاتا ہے کیونکہ یہ کس کے. لنڈن میں آپ چلے جائیں, آپ کو ایسٹ اینڈ میں چلے جائیں, بجائے یہ کس کا ٹاور ہے, یہ شہباز شریف کا ٹاور ہے, لوگ بتا دیں گے آپ کو. لیکن کیونکہ آف شور بینامی ہوتے ہیں, آف شور کمپنیز میں ہوتے ہیں, اس کو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ پینما کے اگر وہ انکشاف نہ ہوتا تو یہ 4 لنڈن کے اپارٹمنٹس کا بھی نہیں ہمیں پتہ چلنا تھا, وہ تو باہر. اب دوسرا ان کے اوپر میرا پریشر کیا ہوگا؟ کرسی چلی جائے گی, مجھے فکر ہی نہیں. یہی ہے نا کہ آپ کی کرسی چلی جائے گی, تو مجھے تو اس کی فکر نہیں. یہ میرے پر کیا پریشر ڈال رہے ہیں سارے چور اکٹھے ہو کے کہ جی اس کی کرسی گرا دو. گرا دیں,
میں نے نہیں इनको छोड़ना. यानी पॉइंट ये है कि अगर मुझे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जो जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, दोनों दफ़ा पहले कुलसूम नवाज निकली थोड़ी सी, उससे डर के उसको पार पहुँचवा दिया सऊदी अरेबिया. फिर जब वो वकला की मूवमेंट हुई, आसिफ ज़रदारी को एनआरओ दे दिया. सो सुन ले, और वो क्यों दिया? अपनी पावर बचाने के लिए. मैं अगर मुझे ये कोई कहे कि आपने अपनी पावर बचानी है या इनको एनआरओ देना है, मैं किसी सूरत इनको एनआरओ नहीं दूं, बेशक पावर चली. खान साहब, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है और आपको किया भी गया. आप एक मीटिंग में जाना चाह रहे थे मलेशिया और आपको रोक दिया गया था, आप नहीं जा पाए. मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उन टूल्स को इस्तेमाल करके कोई रिक्वेस्ट आपके पास मौजूद थी कि नवाज शरीफ को जाने दो? देखें इमरान, मैं आपको एक सच बात बताऊं. मैं जो इन 2 सालों में जो मुझे सबसे तकलीफ दह चीज़ हुई है ना, वो ये कि हमें जब बाहर के मुल्कों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है. ठीक, ये मुझे, यानी मैंने अपनी सारी ज़िंदगी कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया. मैं अपने बाप से पैसे नहीं मांगता था. मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती पैसे देती. मैं छोटा 18 साल की उम्र के बाद मैंने कभी किसी से, उसके बाद मैंने अपनी कमाई शुरू कर दी, क्रिकेट प्रोफेशनल हो गया. शौकत खानम के लिए मैंने अब पाकिस्तानियों से पैसा इकट्ठा किया. कभी मैंने नॉन पाकिस्तानियों के सामने हाथ नहीं फैलाया. ये मुझे जो जाके अपने मुल्क के लिए जो कर्जे लेने पड़े हैं ना, ये मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज़ रही है. ये मैंने अपनी अना को ख़त्म करके अपने मुल्क के लिए किया. मैं और दुआ करता हूँ अल्लाह से, और ये यकीन करो इमरान, मैं हर रोज़ दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें अपने पैर पे खड़ा करे, खुददार कौम बनाए. क्योंकि ये जो हमें इन्होंने किया है, ये मुझे जो गुस्सा चढ़ता है कि इन्होंने कर्ज़े लेते गए, और कर्ज़े लेके जो इन्होंने पैसा बनाया है, जो इनका रहन सहन है. आपको पता है, मैंने सारे मेरी प्राइम मिनिस्टर हाउस के खर्चे 30% हमने कम किया महंगाई के दौरान. मैंने कोई मेरी फॉरेन ट्रैवल में उठा के देखे मैंने कितने पे किया. इन्होंने $14 लाख पे किया हुआ है अमेरिका का ट्रिप, जो मैंने $1.5 लाख में किया. एक तरफ आप रहन सहन ऐसा कर रहे हैं कि बादशाहों वाला, दूसरी तरफ कर्जे पे मुल्क चला रहे हैं. और वो जो आपको देखें, और इनको शर्म नहीं आती. ये जब जाते थे उनकी तरफ, जिस तरह बाहर के, आपको पता ही है कैसे उनके पैरों में गिरे होते थे. हमारे लिए हमारा मुल्क अल्लाह ने वो नेमतों से बख्शा हुआ है. कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े. और मैं ये भी आपको बता दूं, ये ज़्यादा दूर टाइम नहीं है कि जब हमें कभी किसी के सामने नहीं हाथ फैलाने पड़ेंगे, बल्कि हम लोगों की मदद किया करेंगे. और अल्लाह करे वो वक्त है पाकिस्तान के लिए. एक ब्रेक यहाँ हम ले लेते हैं. ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ खान साहब की पार्टी के बारे में, कुछ गवर्नेंस के बारे में, महंगाई के बारे में, और फिर इंटरनेशनल अफेयर्स पे थोड़ी बात करते हैं. हमारे साथ ही रहिएगा. कराची, साहिलों का शहर, रोशनियों का शहर. ये शहर है घर उम्मीदों का. उम्मीदें वो जो हमें अपने ख्वाबों के घर को पाने की हिम्मत देती है. एक ऐसा घर जो लग्जरी, सिक्योरिटी और ब्यूटी का दूसरा नाम, जिसकी खिड़की से नजर आते ऑल ईयर राउंड ब्लू वाटर्स. आपके ख्वाबों का बीच साइड घर इसी शहर में आपकी हकीकत बन सकता है. और जब इस ख्वाब को बुनते हैं मुल्क के 2 बड़े नाम, तो ताबीर बनती है ARY लगूना DHA सिटी. एक अर्बन रेवोल्यूशन जो ब्लू वाटर्स और व्हाइट सैंड को ला रहा है आपके दरवाजे पर. क्रिस्टलाइन लिविंग, जहां डिसइंफेक्शन पल्सेस और अल्ट्रासोनिक फिल्ट्रेशन सिस्टम की बदौलत पानी की सफाई और दिलकशी को बरकरार रखा जाता है. स्मार्ट टेक्नोलॉजी से सिक्योरिटी और बिजली को रेगुलेट किया जाता है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बना हुआ एक मैन मेड लगून बाय क्रिस्टल लगून, जो 60 ममालिक में कामयाबी की मिसाल बना है, आ रहा है आपके शहर में. जी हाँ, ये है कराची. डैंड्रफ वापस आ गया तो शैम्पू बदलना छोड़ो. हेड एंड शोल्डर्स का बाकायदा इस्तेमाल करें. खुश्की के जम्स पर असर 100% तक खुश्की मिटाए और लौटने से रोके. कंधे से बोझ हटा दे. हेड एंड शोल्डर्स. यार इन बचपन की बातों में बैलेंस खत्म हो जाना है मेरा. लेकिन बचपन की बातें तो खत्म ही नहीं होनी भाई, है ना. बैलेंस शीट से बढ़कर है क्या. अगर आपने 30 दिन या ज़ायद से अपना जैज़ कैश इस्तेमाल नहीं किया, आज ही किसी भी नेटवर्क पर जैज़ कैश से मोबाइल लोड करें और पाएं 100% कैशबैक. जैज़ कैश, हर नेटवर्क के लिए पाकिस्तान नंबर 1 मोबाइल अकाउंट. दुनिया को बता दो. कनौर चिली गार्लिक सॉस में है ताज़ी टमाटर और चिली गार्लिक चंक्स, जो बनाए स्नैक्स का टेस्ट सिंपली मैजिकल.
यार इन बचपन की बातों में बैलेंस खत्म हो जाना है मेरा। भाई है ना, बैलेंस से बढ़ कर है क्या? आज ही किसी भी नेटवर्क पर जैस कैश से मोबाइल लोड करें और पाएं 100% कैशबैक। जैस कैश, हर नेटवर्क के लिए पाकिस्तान नंबर 1 मोबाइल अकाउंट। दुनिया को बता दो। LDA सिटी फेज 1 जिना सेक्टर लाहौर, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अपना मंसूबा। 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की रिहायशी प्लॉट फाइल्स आसान इकसात पर। बुकिंग के लिए 11133333 ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। हर पता हमें पता है। LifePicker introduced new trends. Smart solution to all issues, my friend. Askari Digital Banking. Convenience at your fingertips. रात ढूंढ रही है खजान कहाँ, मैंने ढूंढ लिया उसके चेहरे पे यहाँ। चांद सा रोशन होगा चेहरा लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। चांद सा रोशन चेहरा लक्स। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर, कोरोना वायरस के खिलाफ मौसम। क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस के जरासीम आपके फर्श पर मौजूद हो सकते हैं? रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर करे आपके फर्श से 99.9% जरासीम का खात्मा। रॉबिन ब्लीच मल्टीपर्पज क्लीनर, कोरोना वायरस के खिलाफ मौसम। हैप्पी सुबह, हैप्पी सुबह, हैप्पी सुबह, ऑल्पर्स की हैप्पी सुबह। ऑल्पर्स, सुबह बखैर जिंदगी। फैशन हो या इलेक्ट्रॉनिक्स, पाएं क्रेजी डिस्काउंट सुबह 11 बजे और रात 11 बजे ऑन 11 o'clock डील्स। दराज 11/11 हैप्पी शॉपिंग। काले रंग दा परांदा मेरे सजे। Zong सुपर वीकली प्रीमियम ऑफर से एंजॉय करें 30 GB डेटा और 100 मिनट्स किसी भी नेटवर्क पर सिर्फ 330 रुपए के लोड में। अभी *225# मिलाएं। एक नई ऑफर, एक नया खास। Zong 4G। क्यों पढ़ाई का कोई हैक नहीं, बिना फिल्टर के पिक्चर नहीं, क्यों भाई के पास जवाब नहीं, क्यों नूडल्स में चीज नहीं। Did someone say cheese? चीज को तुमने याद किया, कनौर लाया एक नया मजा। कनौर चीज़ी चटपटा, कनौर इसका मैजिक ही और। हर माँ करना चाहती है अपने बच्चों की पूरी तरह हिफाजत। इन्हें रखना है डेंगू से महफूज, तो हम माओ की चॉइस सिर्फ एक मोर्टीन LED, जिसका पावरफुल फॉर्मूला जाए कोने कोने तक, क्योंकि मोर्टीन LED के साथ डेंगू अब नहीं। डेंगू के खिलाफ मदर्स की नंबर 1 चॉइस मोर्टीन। वेलकम बैक नाजरीन। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से हम बात कर रहे हैं और अब आ जाते हैं थोड़ा सा पार्टी इशू पे भी। खान साहब एक क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने पूछा, इनको मैं आपके सामने रख देता हूँ। फिरदौस आशिक अवान साहिबा को यहाँ से जब निकाला गया तो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी थे। एक रिपोर्ट भी यहाँ मौजूद थी आपकी टेबल पे और उसका तस्करा भी होता रहा। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि 6 महीने के अंदर अंदर वो जाके पंजाब में हुकूमत में शामिल हो गई थे? देखिए, फिरदौस के ऊपर कोई करप्शन केसेस नहीं थे, ऐसे नहीं चार्जेस थे। नहीं, देखिए चार्जेस तो सारों के ऊपर लग जाती हैं। नहीं, ऐसी नहीं थी बात, वो मैंने सारा स्टडी किया था। लेकिन वो हम चाहते थे कि एक चेंज करें उस वक्त, और मेरे ख्याल में पंजाब में उनकी बहुत ज़रूरत है। और उसकी वजह ये है कि पंजाब के अंदर बदकिस्मती से जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो इतना सामने आके बात ही नहीं करते। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर 2 चीज़, वज़ीर जो होता है वो अपनी वजारत भी संभालता है, फिर एक लीडर होते हुए वो फिर उसको आगे जाके प्रोजेक्ट करता है पब्लिक में, तो वहाँ करते नहीं है। और फिरदौस की बड़ी क्वालिटी है और इस तरह वहाँ वैसे वो क्या उस काउंटर को ओन नहीं कर रहे पंजाब के जो आपके मिनिस्टर्स हैं या लीडर्स हैं? देखिए, क्योंकि उसको डिफेंड करने कोई नहीं आता। नहीं, देखें, प्रॉब्लम ये है कि उस्मान की जो वीकनेस है, मैं आपको बताऊं, उसकी वीकनेस ये है कि वो मीडिया सेवी नहीं है। वो बल्कि जिस तरह नवाज शरीफ जब शुरू में आया था तो नवाज शरीफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी जब तक लिफाफे ना दिए और पता हो कि कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अभी इसमें वो है नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन उस्मान काम ज़बरदस्त कर रहा है और वो वाजे हो जाएगा थोड़ी देर में सबके सामने। तो वो क्योंकि अपने आप को वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते और फिर मीडिया पे पैसा नहीं चला रहे जिस तरह शहबाज शरीफ चलाता था, तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि कोई एक तकड़ा स्पोक्स पर। फयाज चौहान भी ज़बरदस्त काम कर रहे थे, लेकिन उनकी वजारत भी है और वो स्पोक्स पर्सन भी हैं। साथ फिर हमने फिरदौस को भी वहाँ लगा दिया।
अच्छा सर, आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहता, ये मैंने आज पता करवाया। इधर 7-8 घर हैं बाहर, इसके अंदर जो है वो कोई भी वज़ीर आज़म आता था, उनकी करीबी फैमिली सारे यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाते थे। आपने यहाँ पे किसी रिश्तेदार को नहीं आने दिया, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप यहाँ खुद भी नहीं रहते ज़्यादा, स्टाफ भी यहाँ का कम हो गया। मैं खुद अगर आप अपने रिश्तेदारों को मौज मस्ती नहीं करने दे रहे तो उस्मान बुज़दार के रिश्तेदार और दोस्त क्यों मौजों में हैं? मैंने सबूतों के साथ सारी स्टोरीज की थी, मैं उनके ऊपर आज भी स्टैंड करता हूँ। आपने उस्मान बुज़दार साहब से मेरी 2 घंटे की मुलाकात में वो मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि जिसमें वो क्लियर कर पाए कि ये मामला ऐसे नहीं या ऐसे है। तो सर क्यों उनको आपने वो छूट दी है जो आपने खुद अपने रिश्तेदारों को नहीं दी? पहली चीज़ तो मैं ये वाज़े कर दूं कि मैं अपने घर में रहता हूं, मैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं रहता। ये मैंने अपनी 24 साल पहले मैंने इसलिए कहा था कि एक मुल्क जिसके हालात जो पाकिस्तान के हैं, कर्ज़े लेके हम कर्ज़े लेके मुल्क चला रहे हैं, तो जब आप कर्ज़े लेके चलाते हैं तो जो मुल्क का सरबराह होता है वो अपनी मिसाल से एक कम खर्चे करता है। तो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि कोई मैं वोट लेना चाहता हूँ, ये एक इंसान के अंदर से चीज़ निकलती है कि अगर मुल्क कर्ज़े पे, एक घर है आपका, मैं सरबराह हूँ घर का, घर कर्ज़े पे चल रहा है और मैं अपनी याशियाँ कर रहा हूँ जो आज तक होती रही है। तो इसलिए पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूँ, मैं अपने घर के खुद खर्चे देता हूँ, कोई मेरा कैंप ऑफिस नहीं है, कोई मैं गवर्नमेंट के खर्चों पर नहीं रहता। अब उस्मान पे आ जाए, देखें उस्मान एक सबसे गरीब इलाका जो है ना पंजाब का, डीजी खान डिस्ट्रिक्ट, उधर से आता है, और डीजी खान का भी गरीब इलाका है जो कि कबायली इलाका है वहाँ का। ये उस्मान बुज़दार वो कबायली इलाके से, जहाँ पानी नहीं है पीने का, वहाँ जो लोग, बिजली नहीं है, वो उस इलाके से है। अब जब उस इलाके से कोई आता है, और मुझे पता है इसलिए कि मियाँ वाली मेरा हल्का है, तो जब मियाँ वाली के वो हालात नहीं है जो डीजी खान का कबायली इलाके के, वो बहुत पीछे, सबसे पीछे है। और वही वजह थी मैं चाहता था उस्मान आए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा आदमी आए जिसको कम से कम फ़िक्र हो, उसको दर्द हो, बस जो पनाहगाह है। मैंने जब पनाहगाह बनाया तो इस उस्मान ने सारी जो मेरी उन चीज़ों के ऊपर पूरी